الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کے 4 نام: اللہ اکبر، عز و جل۔ ماہ رمضان کا بھی کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ نمبر 1 ماہ رمضان، نمبر 2 ماہ صبر، نمبر 3 ماہ مواسات، اور نمبر 4 ماہ وسط رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراغی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسط رزق بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے 13 حروف کی نسبت سے 13 مدنی پھول۔ یہ تمام مدنی پھول تفسیر نعیمی جلد 2 سے لیے گئے ہیں۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے، گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان شریف دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے، مثلاً بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں سے حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا عز و جل کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے، نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا، ان
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ لفظ سورۃ القدر میں 3 بار آیا، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی لیے فضائل بیان ہوئے۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا۔ عورتوں میں بھی صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں: ر، م، ض، الف، نون۔ ر سے مراد رحمت الہی عز و جل، م سے مراد محبت الہی عز و جل، ض سے مراد ضمان الہی عز و جل، الف سے ایمان الہی عز و جل، نون سے نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف۔ شب قدر میں عبادات تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بیجا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے
ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔